أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا ولئن اتبعت أهواءهم بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولی ولا واق۔ محترم سامعین کرام، یہ سورۃ الرعد ہے، سورۃ الرعد سورہ نمبر 13، اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، 36، 37 یہ دو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل کتاب کی بھی نصیحت فرمائی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان دونوں آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی وحی قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اتباع کی بڑی زبردست ترغیب دی ہے۔ اور جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیے ہوئے احکام قرآن کریم اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے آ جانے کے بعد بھی اس کو چھوڑ کر دوسری راہوں پر چلتے ہیں، ان کے لیے ان آیات کے اندر بڑی عبرت ہے، بڑی نصیحت ہے اور بڑی وعیدیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آتیناہم الکتاب یفرحون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی، یعنی قرآن کریم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی، جن لوگوں کے لیے نازل ہوئی، انہی لوگوں کی طرف اشارہ کر کے کہا جا رہا ہے کہ اور وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دیا اس سے پہلے، یفرحون بما انزل الیک، وہ لوگ خوش ہوتے ہیں اس کتاب کو دیکھ کر جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر نازل ہوئی، یعنی آپ کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی، آپ کی طرف جو کتاب نازل کی گئی، اس کتاب کو دیکھ کر کے وہ لوگ جن کو اس سے پہلے کتاب دی گئی وہ خوش ہوتے ہیں۔ اور اللہ مزید فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو ان کتاب میں سے یعنی قرآن کریم کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ تو اس کتاب سے پہلے کن لوگوں کو کتاب دی گئی؟ اس کتاب سے پہلے توریت دیا گیا اور انجیل دیا گیا، زبور دیا گیا، اور کن کو دیا گیا؟ یہودیوں کو اور نصرانیوں کو۔ تو یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، اس قرآن کریم کو دیکھ کر کے، اس کے نزول کے بعد اس کی آیات کو پڑھ کر کے اور اس کو سن کر کے خوش ہوتے تھے۔ کیوں خوش ہوتے تھے؟ کیونکہ یہ جو قرآن ہے، آپ بار بار پڑھیں گے قرآن کریم میں کئی جگہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ قرآن پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے کہ انجیل جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، توریت جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، زبور جو ہے وہ اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ دیکھ کر کے خوش ہوتے تھے، اور اس لیے بھی خوش ہوتے تھے کہ یہ جو قرآن کریم ہے اس کے اندر جو تعلیمات ہیں وہ تمام نبیوں کی تعظیم اور تکریم کو سکھلاتا ہے۔ ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام، ان کے نبی عیسیٰ علیہ السلام، ان کے نبی یحییٰ علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام جو ان کے نبی ہیں، ان نبیوں کی تعظیم اور تکریم یہ قرآن کریم سکھلاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کتاب کو دیکھ کر کے، اس کتاب کے آیات کو سن کر کے یہودی اور نصرانی خوش ہوتے ہیں۔ اور ان میں سے بعض ایسے انصاف پسند لوگ بھی تھے جنہوں نے اس قرآن کریم کو سنا، اس کے آیات کے اوپر غور و فکر کیا، اس کے معنی اور مطلب کو سمجھا، تو اپنے پچھلے دین کو چھوڑ کر کے اسی قرآن کریم کے اوپر ایمان لے آئے اور مکمل طور پر مسلمان ہو گئے۔ لیکن ان میں سے، ان گروہوں میں سے بعض ایسے بھی لوگ تھے، اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ الْأَحْزَابِ مَن يُنْكِرُ بَعْضَهُ، لیکن انہی اہل کتاب یہود و نصارہ کے گروہوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو قرآن کریم کے بعض احکام کا انکار کرتے ہیں۔ تو کن باتوں کا انکار کرتے ہیں؟ کن حکموں کا انکار کرتے ہیں؟ وہ وہی باتیں ہیں جو انہوں نے تبدیل کر دیا، چینج کر دیا۔ معلوم ہے کہ توریت کے اندر، انجیل کے اندر بہت ساری تحریف کر دی گئی ہیں، بہت سارے بدلاؤ لا دیے گئے ہیں، اور کچھ آیات کو ان لوگوں نے چھپا دیا، کچھ احکامات کو ان لوگوں نے چھپا دیا، اور کچھ چیزوں کو اپنی طرف سے لکھ کر کے اللہ کی طرف منسوب کر دیا اور کہا کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ قرآن کریم کا جو انداز بیان ہے، اس کے اندر جو احکامات ہیں، اور جس طرح سے کھول کر کے تمام چیزوں کو بیان کیا گیا ہے، اس سے بالکل پتہ چل جاتا ہے کہ توریت اور انجیل کے اندر تبدیلی کی گئی ہے، ان کے احکامات کو چھپا دیے گئے ہیں۔ ان تمام باتوں کو بہت ہی واشگاف الفاظ میں اس قرآن کریم نے بیان کیا
تو اس قرآن کریم کے بعض آیات کا، بعض احکام کا ان لوگوں نے پہلے انکار کیا، اور بعد میں ان لوگوں نے پورے قرآن کا انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قل انما امرت ان اعبد اللہ ولا اشرک بہ الیہ ادعو والیہ مآب۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ بے شک مجھ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کروں اور اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو، میں اسی دعوت کی طرف لوگوں کو بلاتا بھی ہوں، والیہ مآب، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف مجھ کو لوٹنا ہے۔ اہل کتاب، ان کی جو کتاب ہے توریت اور انجیل، اس کے اندر انہوں نے لفظی طور پر یا معنوی طور پر جو تبدیلیاں کی، جو تحریفات کیے، ان میں سب سے بڑی اور سب سے بری جو انہوں نے تبدیلی کی وہ شرک کی راہ۔ شرک کی راہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا بنا لیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت چیزوں کو حلال قرار دیا تھا، ان لوگوں نے اپنے علماء اور احبار کے کہنے پر ان حلال چیزوں کو حرام قرار دیا۔ اور اسی طرح سے عیسائیوں نے الوہیت کے تین جو ہے شریک بنائے کہ مریم، عیسیٰ اور جو ہے اللہ، یہ تین مل کر کے جو ہے ایک اللہ ہے، اور بعد میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کو الوہیت کا درجہ دے دیا، اور اس کے بھی بعد میں چل کر کے انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا۔ تو یہ ساری جو تحریفات ہیں لفظی اور معنوی تحریفات کی وجہ سے، یہ تحریفات ان لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں کی، اور اس میں سب سے بڑی تحریف یہ کی کہ انہوں نے شرک کی راہ کو اختیار کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے ہی لوگوں کو جواب دینے کے لیے، چونکہ یہ یہودی اور نصرانی اپنے شرکیہ عقیدے کے اوپر اڑے ہوئے بھی تھے، اڈگ بھی تھے۔ نجران کے عیسائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث و مباحثہ کرنے کے لیے چلے آئے کہ اللہ واحد نہیں ہے بلکہ الوہیت جو وہ تین چیزوں سے مل کر کے بنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی لوگوں کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ قل، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے انما امرت ان اعبد اللہ، مجھ کو حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، ولا اشرک بہ، اور اللہ کے علاوہ کسی کو اللہ کی الوہیت میں، اللہ کی ربوبیت میں، اللہ کے اسماء و صفات میں شریک نہ کروں۔ الیہ ادعو، میں لوگوں کو اسی بات کی طرف بلاتا ہوں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور وَإِلَيْهِ مَآب، اور مجھ کو اسی کی طرف لوٹنا ہے۔ اور دیکھو اہل کتاب یہود و نصارہ، تمہارے نبیوں نے بھی یہی دعوت دی ہے۔ محترم سامعین اکرام، اتنی باتیں بیان کرنے کے بعد، یہودیوں کی تنبیہ ہو جانے کے بعد، شرک کے جو ان کے اندر جو ہے عقائد تھے اس کی تردید کر دینے کے بعد، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے اس قرآن کریم کو ہم نے نازل کیا آپ کی طرف، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، عربی زبان میں اور حکم بنا کر کے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جتنے بھی انبیاء اس روئے زمین پر آئے، جس ملک کے اندر آئے، جس قوم کے اندر آئے، ان کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی وہ انہی کی زبان میں نازل ہوئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے اندر، مکہ کے اندر مبعوث کیا، اور ان کے اوپر اس قرآن کریم کو عربی زبان میں نازل کیا۔ اور اس قرآن کریم کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل کیا تو حکم، فیصل اور جج بنا کر کے نازل کیا، بالکل جج بنا کر کے۔ پچھلی تمام کتابوں کی محافظ اس قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں، اس قرآن کریم کے اندر جو باتیں ہیں، وہ باتیں اگر پچھلی آسمانی کتابوں سے میچ کرے گی تو وہ کتابوں کی باتیں صحیح ہیں، اگر ان کتابوں کی باتیں قرآن کریم سے میچ نہیں کرے گی تو وہ بات صحیح نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو یہاں پر بیان کیا کہ والذین، اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، ہم نے اس قرآن کریم کو عربی زبان میں پچھلے تمام کتابوں کا محافظ، نگراں اور حکم بنا کر کے بھیجا۔ اللہ مزید فرماتے ہیں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا وَاقٍ۔ اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اس علم جو آپ کی طرف نازل ہوا ہے اس کے آ جانے کے بعد بھی آپ نے لوگوں کے خواہشوں کی پیروی کی تو ایسی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے گرفت سے کوئی آپ کو بچانے والا بھی نہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقابلے میں آپ کا کوئی مددگار بھی نہیں۔ سامعین کرام، یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈائریکٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا ہے، حالانکہ یہ مخاطب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ پوری امت ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مخاطب کیا گیا ہے وہ تاکید کے طور پر کہا گیا ہے، وگرنہ اس سے مراد امت ہے، اور علم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحی یعنی قرآن کریم
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جو احکامات نازل کیے ہیں وہ اب کسی شخص کو یہ پتا چل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا ہوا یہ حکم ہے، اور اس حکم کے نازل ہو جانے کے بعد بھی، اس حکم کے آ جانے کے بعد بھی، اس حکم کے پتہ چل جانے کے بعد بھی اگر کوئی شخص کسی کے قول کو اختیار کرتا ہے یا کسی کی خواہشات کو اختیار کرتا ہے تو یہ اس کے لیے بالکل جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر لوگوں کو معلوم ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں نازل کر دیا ہے کہ ایک اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس نے جو کچھ نازل کیا ہے بس اسی کی پیروی کرنا ضروری ہے، اس کے علاوہ کسی بھی چیز کی پیروی کرنا ضروری نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم سورہ اعراف آیت نمبر 3 کے اندر فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمہارا رب ہے اس کی طرف سے جو کچھ نازل ہوا ہے اس کی پیروی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کے دوسرے ولیوں کو اپنا ولی بنا کر کے اس کی پیروی نہ کرو۔ اب لوگوں کو معلوم ہو گیا، لیکن اس کے باوجود وہ لوگ شخصیت پرستی کی راہ میں چلے، تقلید کی راہ میں چلے، لوگوں کے پیچھے چلے، علماء کے پیچھے چلے، تو ایسے شخص کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچنے کی کوئی راہ نہیں ہے۔ ایز ایگزامپل اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح انداز میں فرما دیا کہ آدمی جب کپڑا پہنے تو کپڑا اس کا ازار جو ہو وہ ٹخنے سے اوپر ہونا چاہیے، اور اس سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی سخت اور شدید ترین وعید ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کا کپڑا اس کے ٹخنے سے نیچے جائے تو جتنا نیچے جائے گا سب کو جہنم کے آگ میں جلنا پڑے گا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ 3 ایسے لوگ ہیں جن سے قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر شدت سے ناراض ہوگا کہ اس کی طرف دیکھے گا بھی نہیں، اس سے بات بھی نہیں کرے گا، اس کو اس کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ان 3 لوگوں میں سے پہلا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی ازار کو لٹکانے والا ٹخنے کے نیچے، اور دوسرا جو ہے وہ احسان کر کے کسی کے اوپر جتلانے والا، اور تیسرا جو ہے وہ اپنے مال کو بیچتے وقت جھوٹی قسم کھانے والا۔ تو اب کسی کو یہ باتیں معلوم ہو جائے اور اس کے بعد بھی وہ اپنے خواہشات کی پیروی میں جو ہے اپنے ازار کو اپنے اس ٹخنے کے نیچے لٹکاتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اگر میں ٹخنے سے اوپر پڑھوں تو لوگ کہیں گے کہ کیسا برا لگ رہا ہے، دکھ نہیں رہا ہے، تو ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کی پکڑ سے بچنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں بہت ہی واضح انداز میں وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کے آ جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم جو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف آ چکا ہے، اس کے آ جانے کے بعد بھی اگر آپ نے لوگوں کے خواہشات کی پیروی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے آپ کو بچانے والا کوئی نہیں۔ یہاں پر میں آپ کو بتلا دوں کہ علم سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن جو کلام اللہ ہے، اور علم سے مراد قرون اولا یعنی صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں۔ اس سے جو لوگ تقلید شخصی کو واجب قرار دیتے ہیں ان کے لیے بھی بڑی عبرت ہے، کیونکہ کسی بھی امام کے فقہ کو علم نہیں کہا گیا ہے، کسی بھی امام کے فقہ کو علم نہیں کہا گیا ہے۔ کسی بھی امام کے فقہ کو اٹھائیے، چاہے امام ابو حنیفہ کی فقہ کو اٹھائیے، چاہے امام مالک کی فقہ کو اٹھائیے، چاہے امام شافعی کی فقہ کو اٹھائیے، چاہے امام احمد بن حنبل کی فقہ کو اٹھائیے، کسی بھی اہل علم نے اس کو علم نہیں کہا ہے، بلکہ قرون اولا کے اندر خاص طور سے صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین نے قرآن کریم کو علم کہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو علم کہا ہے، اور دونوں اتباع اور پیروی میں برابر کا درجہ رکھتی ہیں۔ اور یہ جو تقلید شخصی ہیں جس کی وجوب کے جو لوگ قائل ہیں، یہی تقلید شخصی ہے۔ جب سے تقلید اس روئے زمین پر ہے فرقہ بندی بنتی جا رہی ہے، لوگ فرقوں میں بٹتے جا رہے ہیں۔ آپ ایز ایگزامپل سب سے پہلے جو فرقہ ہمارے ہاں دکھنے میں آ رہا ہے وہ حنفی فرقہ ہے۔ حنفی فرقہ، ایک حنفی فرقہ سے سب سے پہلے 2 فرقے بنے یہاں ہمارے ہندوستان کے اندر، دوسرے جگہوں کی باتیں نہیں کر رہا ہوں میں، ہمارے ہندوستان کے اندر ایک حنفی فرقہ سے 2 فرقہ نکلا، ایک دیوبندی نکلا، دوسرا بریلوی نکلا، اور پھر اسی دیوبندی میں سے 2 فرقہ نکلا، ایک حیاتی اور ایک مماتی، یعنی ایک فرقہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قبروں میں زندہ مانتا ہے، اور ایک فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وفات پا چکے ہیں۔ تو یہ جو فرقہ بندی ہے یہ تقلید شخصی ہی کے ہی وجہ سے ہوا ہے۔ جب تک تقلید رہے گا، جب تک تقلید کو واجب کہا جائے گا، تب تک اس امت کے اندر فرقہ بندیاں ہوتی رہیں گی۔ اگر چاہتے ہیں کہ متحد ہوں، اگر چاہتے ہیں کہ پورے مسلمان ایک ہو جائیں، اگر چاہتے ہیں کہ پورے مسلمان کے اندر اتحاد و اتفاق ہو،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو اپنے ہر معاملے میں اسی کو اپنا حکم، اپنا جج، اپنا فیصل مانیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سے بچ بھی سکیں گے، اور امت بھی اتحاد و اتفاق کے بالکل شاہراہ کے اوپر چلی آئے گی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر بیان فرمایا، وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَاهُ حُكْمًا عَرَبِيًّا، اور اسی طرح سے اس قرآن کریم کو ہم نے حکم اور عربی زبان میں نازل کیا۔ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی بعد اس کے کہ آپ کے پاس وہ علم آ چکا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی طرف سے نازل کی ہے، اگر آپ نے ایسا کیا مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی آپ کا مددگار نہیں، ولا واق، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ اور گرفتاری سے کوئی بچانے والا نہیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ان تمام باتوں کا خلاصہ، ان تمام باتوں کا نچوڑ یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے ہر مرحلے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر فیکلٹی میں، ہر شعبے میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو سامنے رکھنا ہے۔ یہی جو ہے تعلیم اللہ تبارک و تعالیٰ ان آیات کے ذریعے سے ہم تمام کو دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر ٹھنڈے دل سے غور و فکر اور تدبر کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں مومن اور مسلمان بنائے، صحابہ کرام کے اسوہ حسنہ کو اپنانے کی توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔